بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ربیع الثانی بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال قید کی سزا۔ کفار کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، لہذا سب نے آپس میں مشورے کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والوں سے میل جول نہیں رکھے گا اور شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹھے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد نے مجھ سے کہا کہ عہد نامہ کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بِاسْمِکَ اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا تو حرف بحرف آپ کی بات سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ اسی طرح عہد نامہ خاتمہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب سے نکل کر مکہ واپس آئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، یہ وہی کنواں ہے جس میں لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے۔ پانی بہت کم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس میں سے کچھ پیا اور بقیہ پانی سے یا تو وضو کیا اور پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرضوں اور غموں سے چھٹکارا کے لیے صبح شام یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہاری شرک کی مخالفت اور انکار کریں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں
جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس پیغام کو شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔